بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت معوذ 3 سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ کثرت سے نیکی کرنے سے انسان بارآب ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے اور جوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ ادرک اور ہلدی کی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ سلمان بن سرد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کا پیٹ کی بیماری ہلاک کر دے اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اگر بلی کسی برتن میں سے کچھ کھا پی لے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ شادی کے بعد اولاد نہ ہو رہی ہو تو تقریباً 20 دن بعد مباشرت کریں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے انسان ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتا ہے۔ مسواک کیا کریں، شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پر اس کی جان و مال اور اس کی اولاد کے بارے میں آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے ذمے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ جاپانی پھل کھانے سے دل کی صحت اچھی رہتی ہے اور جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ کوشش کریں کہ ہر مہینے میں 2 سے 3 روزے ضرور رکھیں، اس سے موٹاپا رفتہ رفتہ کم ہوتا جائے گا۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جس گھر میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوئی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی قسمت میں کوئی چیز مقدر فرماتا ہے اور پھر بندہ اس چیز پر خوش اور راضی ہوتا ہے تو اس میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا پیٹ کو کم کرتا ہے۔ ناخنوں کو سفید کرنا ہے تو ناخنوں کو ادرک والے پانی میں ڈبو دیں، ناخن موتی جیسے سفید ہو جائیں گے۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم ملائم ہو جاتی ہے اور معدے میں جلن نہیں ہوگی۔ ہلدی کا پاؤڈر پان میں ملا کر بالوں میں لگانے سے بال ڈارک براؤن رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ پھول گوبھی کا رس چھائیوں پر لگانے سے چھائیاں ختم ہوتی ہیں اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ حسد کرنے والے لوگ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں، ابن عباس نے مجھے فرمایا، کیا میں تمہیں خاتون جنت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھائیں۔ انہوں نے فرمایا، یہ سیاہ فام خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا ستر کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر اور تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں صحت عطا فرمائے۔ اس خاتون نے عرض کیا، میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے عرض کیا، کیونکہ میرا ستر کھل جاتا ہے لہذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ میرا ستر نہ کھلا کرے۔ آپ نے اس لیے دعا فرمائی۔ اگر صبح صبح کوئی نیکی کا کام نہ کر سکو تو ماں باپ کے چہرے کی طرف ادب سے دیکھ لیا کریں، یہ بھی نیکی ہے۔ پٹھے کمزور ہوں یا پٹھوں میں کھچاؤ ہو تو نہار منہ کلونجی لازم استعمال کریں۔ نہار منہ 4 گلاس پانی پیا کریں۔ انار نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ روزانہ نمکین پانی استعمال کرنے سے 70 سالہ تک جگر خراب نہیں ہوگا۔ لیموں کا رس وزن گھٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، البتہ اس کا زیادہ استعمال قوت باؤ کو متاثر کر سکتا ہے۔ لہسن کھانے میں ضرور استعمال کریں، یہ خون کو جمنے نہیں دیتا۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تب ہی کھانا کھائیں۔ رات کو زیادہ دیر میں موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے؟ مالٹا کھانے سے انسانی سکن بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے۔
سینے میں جلن اور پیٹ کے مروڑ کو دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ پیشاب کی انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کریں۔ لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی خاموشی سے کریں۔ نظر کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہو تو دیسی انڈے کا استعمال رات کو کیا کریں۔ انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں آزماتا ہے۔ جو شخص اس پر راضی ہو تو اسے رضامندی حاصل ہو جاتی ہے، اور جو شخص ناراضی کا اظہار کرے تو وہ اس کی ناراضی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلایا کرے، کبھی بھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ چہرے کے دانوں کے لیے ایلو ویرا کا پتا انتہائی مفید چیز ہے۔ ایلو ویرا کو کاٹ کر اس کو ماتھے اور ہاتھ پہ دانے والی جگہ پر لگائیں۔ بدہضمی کی پرابلم ہو تو چاولوں کا پانی پیو، اس سے فوری بدہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھو لیا کریں، اس سے منہ کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے قبض دور ہوگی، بدہضمی کا مسئلہ دور ہو جائے گا، لو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیٹ بڑھنے لگے تو کلونجی کا دانہ کھا لو۔ جس بندے کی سانس پھول جائے وہ آڑو کھائے، سانس کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بند جوتے زیادہ پہنو گے تو نظر اور دماغ دونوں کمزور ہوں گے۔ گوشت کھانے سے بہت سی بیماریاں سے بچایا جا سکتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنے لگے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے آپ پر آسانی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم تو سننے والے دیکھنے والے ذات کو پکار رہے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری سواری کی گردنوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے کے متعلق بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا کیوں نہیں، اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا؟ شہد جتنا عرصہ بھی پڑا رہے ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ دوپہر کو سرما لگانا مضر صحت ہوتا ہے، جبکہ رات کو سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر پاجامہ پہننے سے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو آپ جان بھی نہیں سکتے۔ عافیت کی قدر ان کو ہوتی ہے جو مصیبت کا شکار ہوئے ہوں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ زبان کو ہمیشہ قیدی بنا کر رکھو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جوانی ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا چاہتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر کھا لیں۔ مثانہ کمزور ہو جائے اور معدے میں جلن ہو تو نہار منہ دہی کے ساتھ اسبگول کا چھلکا آپ کی تکلیف کو دور کرے گا۔ چہرے پر چھائیاں ہو تو منہ پر مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ ٹھنڈا پانی اگر جوانی میں آپ کو بیمار نہ کرے لیکن بڑھاپے میں وہ آپ کو ضرور بیمار کرے گا۔ مثانے کی کمزوری میں آم کھانے سے گریز کریں۔ اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو وہ آپ کو یرقان کا مسئلہ ہے۔ اگر زبان کھٹی ہو جائے تو سمجھ جاؤ معدہ خراب ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جلد اور جڑوں کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ علم کے برابر کوئی شرافت نہیں اور علم جیسی کوئی طاقت نہیں۔ دانت یا مسوڑھوں میں درد ہو تو نیم گرم پانی میں ایک ٹکڑا پھٹکری کا ڈال کر اسے دانتوں پر لگائیں۔ نہار منہ انڈے کی سفیدی کھاؤ، معدہ ٹھیک رہے گا۔ نہار منہ کوئی بھی پھل کھا لو، معدے کی جلن ختم ہو جائے گی۔
خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ کو بے بہا طاقت آتی ہے۔ روزانہ لیموں کا پانی پیا جائے تو ہر 7 دن بعد آدھا کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ جس کو کمر کے درد کی شکایت رہتی ہے اس کو کینسر کبھی نہیں ہوتا۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ انگور پر نمک لگا کر کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ سوکھی ہوئی کھجور کو کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور دل کی بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ خربوزے کے بعد دودھ یا پانی پینے سے گریز کریں کیونکہ اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ والسلام۔